کرنا ہے۔ ہم دوسرے مسلمان ممالک کا نہیں، ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں۔ تھوڑے سی ایک جھلک آپ ذرا دیکھیں، غور کریں۔ ہم تمام ہمارے سرحدات یعنی ہم گرے ہوئے ہیں، ہمارا مشرقی سرحد غیر محفوظ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں وہاں دشمن ہم سے تعداد میں زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، ٹینک زیادہ ہے، جہاز زیادہ ہے، عسکری قوت زیادہ ہے۔ یہ اعداد و شمار آپ کو معلوم ہے۔ آپ کے شمالی سرحدات، مغربی سرحدات، کون سی سرحد ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ محفوظ ہے؟ ہر طرف سے خطرات ہیں، لیکن ہم نہیں ڈرتے۔ کیوں نہیں ڈرتے؟ ہمارا ایک سہارا ہے، صرف ایک سہارا ہے، وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا، اور یہ کوئی طاقت ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہم سب، ہمیں امید ہوتی ہے اور ہمیں یقین ہوتا ہے، ہماری فوج توڑی سے ہی، ہمارے ٹینک کم سے ہی، ہمارے جہاز کم سے ہی، لیکن اللہ کی طاقت ہماری مددگار ہے، اور وہ ہماری مددگار ہو تو ہمیں کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ لیکن ہوا کیا؟ سودی نظام جاری کر کے اور سودی نظام کو چلانے پر اصرار کر کے، سودی نظام پر قائم رہ کر، اور عدالت کے فیصلے کے خلاف بھی اپیل کر کے کہ نہیں، سودی نظام ہماری ضرورت ہے، ہم نے کیا کیا؟ اس ایک سہارے کے ساتھ بھی ہم نے جنگ چھیڑ دی ہے جو اللہ ہے۔ اب پوری قوم اپنے قیادت یعنی اپنے قائد کی قیادت میں، جو ملکی اقتدار جس کے ہاتھ میں ہے، اس کی قیادت میں اللہ کے ساتھ جنگ میں ہے۔ اب اللہ کے ساتھ بھی ہم نے جنگ چھیڑ دی اور جنگ شروع کر دی۔ اب بتائیے مدد کہاں سے ہوگی؟ اب پھر گنتے رہو اپنے اسلحے اور اپنے فوج اور اپنے جہاز اور اپنے ٹینک، وہ ان سے کم ہے، کبھی تمہیں فتح حاصل نہیں ہو سکتا، کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی آپ کو۔ اس لیے اس جنگ کو ختم کرنا ہے، ہم نے اس جنگ کو ختم کرنا ہے۔ کہ جس بینک نے وہ اپیل کی ہے، وہ یو بی ایل نے اپیل کی تھی نا، اس بینک کے ذریعے انہوں نے اپیل کرائی۔ پوری قوم کو اس پہ کڑا ہونا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہمیں اللہ کے ساتھ جنگ کی طرف دھکیل رہے اور دھکیل دیا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اللہ کے ساتھ جنگ سے نکل آنا ہے۔ جب تک اللہ کے ساتھ جنگ سے ہم نکل نہیں آتے، یہ باقی جنگوں میں ہم کبھی بھی جیت نہیں سکتے۔ اس لیے سود کو چھوڑنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں تو بینک میں اکاؤنٹ بھی نہیں کھولتا، ہوتا ہے نا، اکاؤنٹ نہیں کھولتا۔ کوئی عام مزدور کار آدمی ہے جو سرکاری ملازمت نہیں کرتا، کسی کمپنی میں بھی ملازمت نہیں ہے، اپنے کھیتی باڑی کرتا ہے، کہتا ہے میں نے اکاؤنٹ بھی نہیں کھولنا، میں نے بینک میں جانا بھی نہیں ہے، میں نے سودی پیسے لینے ہی نہیں ہے، بس میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن آج کل اگرچہ وہ ختم ہو گئی ہے، بات مجبوری بن گئی ہے، آپ نے اکاؤنٹ بھی کھولنا ہے اور پیسے بھی آپ نے بینک کے ذریعے جمع کرنے، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں بچ سکتا ہوں تو کیسے بچ سکو گے؟ یہاں اگر کسی تالاب میں، جو ہمارے فیصل آباد کی کسی جگہ بڑی ٹینکی ہے، اس میں کہیں اوپر سے کوئی پرندہ آ کر مر گیا، کوئی گندگی اور وہ خباثت اس میں آ گئی، اور نیچے پائپ لائن میں وہ ساری گندگی آنا شروع ہو گئی اور بدبو بھی آنا شروع ہو گئی۔ آپ میں سے ہر شخص فیصل آباد میں اپنے پائپ لائن میں فلٹر لگا دے تاکہ اس پانی کو صاف کر سکی، ٹونٹی سے نکلا ہوا پانی صاف ہو، بدبو سے بھی پاک ہو۔ آپ نہیں پاک کر سکتے۔ آپ نے اعلان کرنا ہے کہ سب لوگوں نے جمع ہو کے اس مرکزی ٹینکی کو صاف کرنا ہے، اسی گندگی کو نکال باہر کرنا ہے۔ تب آپ کی جب اس کو صاف کیا جائے گا، پھر آپ کو فلٹر لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ صاف پانی جب آئے گا خود بخود ہی پائپ لائن صاف ہو جائے گی۔ ہمارے اور آپ کے اسلام آباد کے تالاب میں اگر گندگی پڑی ہے، آپ یہاں پائپ لائنوں کو صاف نہیں کر سکتے جب تک سب نے مل کر اس گندگی کو نکال باہر نہ کیا ہو، وہاں سے اس نظام کو ٹھیک نہ کیا ہو، تب تک ہم اس گناہ سے نہیں بچ سکتے۔
اس لیے اسلامی حکومت کا قیام، اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا اقتدار میں آنا اتنا ضروری ہے جتنا آپ کا گھر بنانا بھی اتنا ضروری نہیں ہے۔ سود کے نتیجے میں جو مال آتا ہے وہ حرام ہے، رشوت کے نتیجے میں جو مال آتا ہے وہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے بارے میں، دو سزائیں جو اللہ دیتا ہے دنیا میں، وہ بتائی ہے، ایک سود اور دوسری رشوت۔ فرمایا جس قوم میں سود عام ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر مہنگائی کو مسلط کر دیتا ہے، غیر اعلانیہ، بے وقت اور ہر وقت دن بدن مہنگائی، یہ سود کے نتیجے میں۔ جو قوم سودی نظام کو اختیار کرتی ہے، سودی نظام اختیار کرتی ہے اور سودی نظام کے مطابق یعنی سود ہی سے ان کی کمائی آنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر پھر مہنگائی کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ پیسے جو آ رہے ہوتے ہیں یہ ایسے راستے سے واپس جاتا ہے، اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ سودی معاملات اور تجارت میں فرق میں بتا رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ مال کی عوض میں نہیں آتا سود میں، بلکہ مال مہلت کی عوض میں آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تجارت میں بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کا فائدہ ہوتا ہے، بائع اور مشتری، یہ جو خریدتا ہے جو بیچتا ہے دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن سودی نظام میں سودخور کو سارا فائدہ ہے اور غریب کو سارا نقصان، اس لیے کہ مالدار اپنا پیسہ لا کر غریب کے پاس رکھ دیتا ہے، قرض دے دیتا ہے، اس کے بعد اس کے خون پسینے کی ساری کمائی یہ کھینچتا رہتا ہے اور ہڑپ کر جاتا ہے۔ اسی طرح تجارت میں خرید و فروخت ہونے کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن سود میں یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح تجارت میں خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کا معاملہ ہوتا ہے تو بیچنے والا ایک دفعہ منافع لیتا ہے، لیکن سودی نظام میں مسلسل نفع جاری رہتا ہے، اور سود نفرت کا ذریعہ ہے۔ صدقہ، زکوٰۃ، قرض دینا اور مہلت دینا یہ محبت کا ذریعہ ہے۔ تو جس قوم میں سود عام ہو جائے اس پر مہنگائی مسلط کر دی جاتی ہے۔ آج ہم پر مہنگائی اس طرح مسلط ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا یہ مہنگائی آئی کہاں سے اور کیسے آئی۔ اور دوسرا فرمایا کہ جس قوم میں رشوت عام ہو جائے اس قوم پر اللہ دشمن کو غالب کر دیتا ہے، دشمن بہت جلدی ان پر غالب ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں رشوت عام ہو گئی ہے، ہر دفتر سے، ہر آفیسر کے سامنے سے وہ فائل آگے جاتی ہی نہیں ہے جب تک اس کی قیمت ادا نہ ہوئی ہو۔ تو رشوت کے نتیجے میں جو پیسے آپ گھر لاتے ہیں یہ حرام مال ہے، یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں، زمانہ خلافت میں تحفے لینا آفیسرز کے لیے منع کیا تھا، بند کر دیا تھا۔ کوئی آفیسر، کوئی محکمے کا کوئی کارندہ کسی سے کوئی تحفہ وصول نہیں کرے گا، کوئی گفٹ وصول نہیں کرے گا۔ اور فرمایا کانت الہدیۃ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ والیوم رشوہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تحفے دیے جاتے تھے وہ واقعی تحفہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج تحفہ نہیں ہے بلکہ یہ رشوت ہے، اس لیے کوئی تحفہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ تو ایسے تحفے لینا بھی حرام ہے، اور دشمن اس لیے غالب آ جاتا ہے کہ رشوت خور انسان، کرپٹ انسان، انتہائی بزدل انسان ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ رشوت خوروں کا معاملہ تو آپ سب کے سامنے ہے۔ رشوت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشوت خور کو حکم نہیں دیا کہ تم رشوت نہ لو، بلکہ رشوت دینے والوں کو حکم دیا تم رشوت نہ دو، اس لیے کہ اگر تم رشوت نہیں دو گے رشوت خور تم سے مطالبہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اتنا بزدل انسان کوئی اور دنیا میں نہیں ہے جتنا رشوت خور بزدل ہوتا ہے۔ مہینوں سال تک آپ کا کیس لٹکائے رکھے گا، لیکن آپ سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتا جب تک آپ کو کوئی بات سمجھ خود نہ آ جائے کہ یہ پیسے مانگ رہا ہے۔ اور
اور ان کی اصطلاح ہے، ٹرمینالوجیز ہے باقاعدہ۔ ہمارے علاقے میں ایک دفعہ کوئی نوکری ہو گئی تھی، ایک شخص کی، استاد تھا اسکول میں، پھر وہ دوبارہ اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا، اس نے کیس لڑا تو وہ جیت گیا 2 سال کے بعد، تو وہ سارے ایریلز اس کو ملنے تھے۔ تو ظاہر بات ہے بڑا سادہ سا معاملہ ہے کہ وہ ٹیچر محکمہ خزانہ میں آ گیا، اپنا کیس وہ جیت چکا ہے، اب میرے 2 سال کی ایریلز جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے، یہ سارے ایریلز جو بقایا جات ہے یہ سب دینے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ فائل ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، 4 مہینے ہو گئے، اور 5 اور 6واں مہینہ آ گیا، لیکن وہ فائل آگے جاتی ہی نہیں ہے، ادھر ہے ادھر ہو گیا، غائب ہو گیا، پھر مل گیا، پھر ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا۔ وہ شخص سادہ سا آدمی تھا، وہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ مجھ سے رشوت مانگ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے ہم ملاکڑن سے اور ان علاقوں سے جب لوگ آتے ہیں تو مالٹوں کے موسم میں مالٹوں کی بڑی مقدار ادھر ہوتی ہے، تو وہ آفیسر نے اسے کہا تھا کہ ادھر سے تم آتے رہتے ہو تو کبھی مالٹے تو لایا کرو نا۔ اس نے کہا یہ تو بڑی آسان بات ہے۔ وہاں سے جب آ رہا تھا، اپنے جو تاریخ دی تھی، تو مالٹے خرید کر اس کے لیے 2 بوریا 100 کی جو بوری ہوتی ہے، 2 بوریا یا 3 بوری جتنے بھی اس کی بس میں تھا وہ خرید کر لایا۔ جب وہ لایا تو وہ آفیسر نے اسے کہا بھئی یہ کیا لائے ہو؟ میں کہا آپ نے کہا تھا مالٹے نہیں لاتے تو میں لے کر آیا۔ وہ نوکر سے کہا یار اس شخص کو سمجھاؤ ذرا، یہ بیوقوف آدمی ہے، اس مالٹے کا مطلب یہ تو نہیں ہے جو آپ نے سب سمجھ لی ہے۔ اس نے کہا مالٹا تو اسی کو ہم کہتے ہیں۔ تو نے کہا نہیں مالٹے اس کو نہیں کہتے۔ تو اس کے بعد وہ نوکر تھا یا جو بھی اس نے سمجھایا کہ یہ مالٹے رشوت کو کہتے ہیں، اس کو کچھ پیسے چاہیے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے بندے تو 6 مہینے مجھے لٹکائے رکھا، تو پہلے بتاتے نا کہ رشوت مجھے چاہیے، اس کے بغیر میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ کیوں؟ وہ معاملہ تو جیسے حل ہوا وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ اتنا بزدل انسان ہوتا ہے رشوت کو کہ یہ کہہ نہیں سکتا مجھے رشوت دے دو تب یہ کام کروں گا۔ اور ایسے بزدل لوگوں پر پھر دشمن کا غالب آنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ جہاں جس معاشرے کے لوگ کرپٹ ہو جاتے ہیں، بدعنوان ہو جاتے ہیں، چور بن جاتے ہیں، دھوکے باز بن جاتے ہیں، اس پر دشمن کا غالب آنا تو کوئی مسئلہ اس لیے نہیں ہوتا کہ رشوت خور انسان پیسوں کا اتنا عاشق ہو جاتا ہے کہ وہ پیسوں کے لیے اپنی زمین، اپنی عزت، اپنی عفت، اپنا ایمان، اپنا ضمیر، اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے۔ بلکہ لوگوں نے اپنے قوم کی بیٹیوں کو بھی بیچ دیا ہے۔